اللہ پر کرنے کو. تو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی سے جب چڑھتا ہے ایک زمانے میں، یا جب کبھی آپ کے یہاں بھی کچھ ہوا ہوگا، جب میں قرآن کی باتیں کر رہی ہوں لیکن میں ذرا سا زور سے ہنس پڑوں تو مجھے ایک آنٹی نے کہا کیوں تمہیں یہ نہیں پتا اتنا زور سے ہنسنا گناہ ہے؟ اب بھائی میں ہنسی، اس میں کون سا گناہ تھا؟ سمجھ آئی؟ لیکن وہ کہیں گی ہاں خود جو حرکت کرو تو تمہیں گناہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے فضول کا پیر کھینچ رہی ہیں. سمجھ آئی؟ اسی طرح کسی نے کہا کہ یہ حج کر کر تو آتی ہیں، اب دیکھنا پھر سج سنور کے بیٹھی ہوں گی اپنی کلاس میں. تو کیوں؟ حج کرنے کے بعد سجنا سنورنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ جن کو چڑ آ رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں ملتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتا رہے ہیں اللہ کی، توحید کی، جی اٹھنے کی، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ فضول کی بات کھینچ رہے ہیں نا، فضول کی بات نا، کہ آپ اگر نبی ہیں تو کوئی خزانہ لا کر دکھا دیں. بھائی اس خزانے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نہیں، آپ کچھ کر کے دکھائیں، آپ کچھ میریکل کر کے دکھائیں. آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اور کیا آ رہا ہے؟ اور جاء معہ ملک، آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ کہتے تھے میری بات ہے تم ٹیلی کر لو. ٹھیک ہے، پوائنٹ ادھر آیا کہ کچھ اپنی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے پیر کھینچنے والے آ جائیں تو ان کی وجہ سے اپنا مقصد ختم نہیں کرنا، ان کو فیس کرنا. انما انت نذیر، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ تو ہر چیز کے وکیل ہیں. اب دیکھیں اس میں پوائنٹ بھی آ رہا ہے، کارساز اللہ ہیں، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں، آپ ان کو کہہ دو میں معجزات دکھانے والا نبی نہیں ہوں، میں تم کو ڈرانے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، کتاب سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور میں وکیل بھی نہیں ہوں. جو ہمارے یہاں اتنے لوگ قرآن پڑھنے والے بھی وہی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ وکیل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی وکیل ہیں. ام یقولون افترا، ایک تو انہوں نے کیا الزام دیا؟ آپ پر خزانے کیوں نہیں آتے. نمبر 2 کیا کیا؟ ملک کیوں نہیں آتے، فرشتے کیوں نہیں آتے. اور اس کو نمبر 3 کرو، ام یقولون افترا. یا پھر یہ 2 چیزیں نہیں مانگتے اور کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن کو گھڑتے ہو، یعنی آپ پر رسول نہیں آتا ہے، آپ تو یہ اپنے دل سے سب باتیں کرتے ہو. تو آپ اس کا یہ بھی جواب دے دیں کہ لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور بلا لو جس کی تمہیں طاقت ہو. کس کے لیے بلا لو؟ اس 10 صورتوں کو گھڑنے کے لیے، یعنی بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے لکھنے والوں کو لے آؤ جس کی تمہیں طاقت ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو اس چیلنج کا جواب نہ دیں، بس اگر وہ نہیں اس کا جواب دیں تم کو، تو تم اس بات کو اچھی طرح جان لو، تم بھی تسلی کر لو کہ بے شک یہ نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی پاور، نہیں کوئی اتھارٹی، نہیں کوئی الہ مگر وہ اللہ ہی ہیں. کیا تم جھکنے والے بنتے ہو؟ یعنی آپ کو کسی کے دل میں تو آپ اتار ہی نہیں سکتی ہو. آپ کو ایک عام پریچنگ کرنی ہے اور آپ کو کہنا ہے تم غور کرو، اور کیا تم جھکنے والے ہو؟ سامنے والا اگر کوئی تو فوراً جھکنے والا ہو جاتا ہے، کوئی کچھ دنوں بعد جھکتا ہے. تو بس آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دل تک اس بات کو پہنچا دینا. اب دیکھیں ادھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بات بتا رہے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا، یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 15 ہے، 15 ہے، کہ جو ہے چاہتا دنیا کی زندگی اور اس کی سجاوٹ، ہم پوری دیں گے ان کو ان کی طرف ان کے اعمال میں اسی دنیا میں، اور وہ اس میں نہیں گھاٹا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ادھر اللہ فرما رہے ہیں جو دنیا صرف چاہتا ہے ہم اس کو دے دیں گے اور کمی بھی نہیں کریں گے. لیکن اولئک الذین، یہ پھر وہ لوگ ہوں گے نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ ہوگی. تو اب مجھ کو اور آپ کو جو ایک اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے اور ہم کہتے یار آخرت تو دیکھی جائے گی اللہ دنیا سنوار دے، تو ہم نے جب قرآن پڑھ لیا تو ہم نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت سے نواز دیجئے، دنیا بھی اچھی فرما دیجئے گا. جبکہ اللہ نے ہمیں کیسے دعا مانگنے کو سمجھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا اچھی دے اور اللہ مجھے آخرت اچھی دے. لیکن ہم پھر بھی ڈر کے مارے کہ کہیں پھر دنیا کے بعد میں آگے نہ بولی یا دنیا تک رہ گئی، تو ہم ڈر کے مارے
دل میں اردو میں اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ آخرت سے نواز دیجیے گا اور دنیا بھی عافیت سے گزار دیجیے گا، کیونکہ ایسی ایسی آیتوں نے ہمیں ڈرا دیا کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھو ہم اندر سے بولتے ہیں آخرت کا، لیکن ہمارا تمام تر رجحان کس کی چاہت پر ہے؟ دنیا کی۔ آپ کبھی اپنے اندر یہ چیز محسوس کر لینا کہ جب آپ کوئی زیور رکھتی ہیں یا آپ کو کوئی فون آتا ہے تو یا کوئی بھی بری خبر دنیا کی ضائع ہونے کی ہوتی ہے، تو جو اس وقت آپ کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کی کبھی جھوٹ بولنے پر، رشوت دینے پر، نماز چھوڑنے پر، روزے میں کوئی ڈنڈی مارنے پر وہ ہارٹ بیٹنگ تیز نہیں ہوتی ہے؟ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں، آپ کسی کا مال کھا لیں، آپ نماز قضا کر دیں، آپ کی وہ ہارٹ بیٹنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے جہاں زیور رکھا ہے وہاں زیور نہیں پڑے ہوئے ہوں گے نا، آپ کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے گی۔ آپ کا نیت سے کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، آپ کی کوئی محبت کرنے والی شخصیت آپ سے ناراض ہو جائے گی تو آپ کو کھانا کھانے کو دل نہیں ہوگا، آپ کو تیار ہونے کو دل نہیں ہوگا کہ آج ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ لیکن آپ اللہ کو ناراض کر کر آپ کو اور مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایوریج بھی اللہ کے گھر نکل آئے گا، ہارٹ بیٹنگ کا اور فیلنگ کا، کیونکہ اللہ تو بس اللہ ہے، بڑی شان والی جگہ ہے، بڑے شان والے پروردگار ہیں، وہاں ہم پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ وہ آج کل ٹی وی میں ایک پروگرام آتا ہے نا سچ کی، کیا ایک کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، سارا سچ اگلواتے ہیں فضول کا، تو آپ کو یہ سوچ کر کچھ اللہ یاد نہیں آ جاتا کہ بیٹے جب اللہ کی کرسی پر بیٹھو گے نا تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ گندی گندی باتیں سامنے لے آئیں گے جو ہم اب سوچنے کو شرماتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی بس آپ ایپ ڈھانپ لو ہمارے، بس اس کو آپ کسی پر شو مت کیجیے گا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ اتنا بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھ لے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو پوری دوں گا، جو آخرت چاہتا ہے اس کو بھی ملے گی، لیکن دنیا چاہنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، پھر آخرت میں آگ ہوگی، ضائع ہو جائیں گے جو انہوں نے یہاں باطل حرکتیں کی تھی، وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے عمل کیے تھے یہ سب ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ میری فیوریٹ آیت ہے جس کو میں بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے نبی ہر زمانے میں تبلیغ کرتے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، اور کتنا پیارا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، کیا پس جو شخص دلیل پر چلتا ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی ایکچولی ہماری سائیکالوجی کو بہت ٹچ کر رہی ہے کہ کیونکہ ہمیں جب نئے ہم قرآن پر آئے، جب ہم لوگوں سے لڑتے تھے کہ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ فار ایگزامپل ابھی آپ نے لیٹسٹ ایشو آپ کے سبق میں کیا پڑھا کہ اللہ وکیل ہے۔ جب ہم نے فرسٹ ٹائم بار بار یہ چیز پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ وکیل بھی اللہ ہی ہیں، لوگوں نے کہا نہیں وکیل رسول اللہ ہیں، تو ہمیں ایسے ہوتا تھا کہ دیوار سے سر پھوڑے کیا کریں کہ تم قرآن پڑھنے والے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ ہی جج ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی ٹوٹل اتھارٹی ہے، تم کیوں اتنا بڑا شرک کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے تم گستاخی کرتی ہو، ہم کہتے تھے تم شرک کرتے ہو، کہ جب آپ رسول اللہ کو وکیل بناؤ گے تو رسول اللہ خود آپ سے بات نہیں کریں گے، وہ تو خود آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو جب کوئی نہیں مانتا تو دیکھیں یہ آیت نے مجھے اتنی تسلی دی ہے، مجھے آیتیں اتنی تسلی دے گئی ہیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، کیا پس ایک شخص جو دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ، اس کے دو ترجمے مفسرین نے کیے ہیں، اور وہ تلاوت بھی کرتا ہو اس کو، کس کو؟ دلیل کو، جبکہ اس کا دوسرا ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ۔ صحیح، دو ترجمے اس کو لے کر چلیں۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یتلو تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنا، ٹھیک ہے؟ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک گواہ بھی اس کی جانب سے ہو۔ ہاں، تو اس کو یوں لیا ہے کہ تلاوت کا معنی ہے پیچھے آنا، یعنی رسول اللہ کی فیور میں کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے۔ یہ بھی تو ہو سکے کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو، یعنی کہ قرآن پر ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، یعنی کہ اللہ کے پاس جائے تو اس کے پاس گواہی ہو کہ جو اس میں لکھا ہے وہ میں نے۔ نہیں، ایسا نہیں آ رہا۔
اور اس کے پاس سے اللہ کی طرف سے گواہ ہو. ابھی دنیا ہی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ابھی وہ سمجھا رہا ہے دنیا والوں کو. ادھر یہ آ رہا ہے اللہ کے پاس کی نہیں ہے. میرے پاس شہادت کے طور پہ جیسے بات آ رہی ہو کہ جیسے اللہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس قرآن کے ساتھ اللہ کی طرف گواہ ہو. وہ خود نا شخص کے پاس گواہی ہے نا جو بھی. ہاں تو اس کا دو معنی ہے جو ہم نے بھی لیا کہ ایک تو وہ خود ہی اس کو تلاوت کر کر گواہ بن گیا ہو. جیسے ابھی آپ گواہ بن گئی کہ اللہ وکیل ہے, ابھی آپ گواہ بن گئی نا, تو اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ وہ اس کو پڑھتا ہو, شاہد ہو, گواہ ہو, میں ہوں اس اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی بہت اچھا ہے, برا نہیں ہے, کہ کیا ایک شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے. دلیل مینس اسکرپچر پر چلتے, ریویلنگ بک پر چلتے, نہ تمہارے مدرسے کی کتاب, نہ میرے مدرسے کی کتاب, نہ بہشتی زیور, نہ فضائل, کسی کی کوئی کتاب نہیں, صرف کتاب کس کی؟ اللہ کی اتاری ہوئی, نازل کردہ, نہ صحیح بخاری, نہ کوئی ساستہ. ایک وہ دلیل جو قرآن, جس کو شیعہ بھی مانے, سنی بھی مانے, اسماعیلی بھی مانے, کھوجا بھی مانے. کیا ایک شخص, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, اور ایک ترجمہ آیا کہ خود اس کی تلاوت کر کر گواہ بن گئے ہوں اس خدا کے پاس سے. لیکن اس کا دوسرا ترجمہ آتا ہے اور کوئی گواہی بھی دے, یعنی اس دنیا ہی میں غیر مسلک کا, دوسرے دین کا, وہ پیچھے آئے اس کے اور گواہ بن جائے اس کی طرف سے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں اور بالکل پراپر ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہے. تو دونوں ترجمے اچھے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں جو اس کو سمجھ ہے, انٹرپریٹنگ ہے, دونوں بہت بیسٹ ہے. کہ اللہ کے رسول کو کیسے لوگ ملے نہیں تھے, جبھی تو اتنا جتھا جمع ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کرنے کئی لوگ آئے جو بہت سنسیئر تھے, جن کو اللہ کی رضا چاہیے تھی, جو وجہ اللہ چاہتے تھے. انہوں نے کوئی بھی ریجڈ حرکتیں نہیں کی اور انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور کہا نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اسکرپچر میں بھی موجود ہے. تو اس سے اب لے کر آگے بات چلو, اور ومن قبلہ کتاب موسیٰ, اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی. تو پیچھے آیا وہ شخص, اس قرآن کی اس نے گواہی دی کیونکہ بے شک اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام تھی, وہ بھی ایک زمانے کی ہیڈ تھی اور رحمت تھی. تو یہ ہیں وہ لوگ یؤمنون بہ, وہ اس قرآن کو بھی مان لیتے ہیں کیونکہ دونوں باتیں سیم ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے میں قرآن کو نہ مانوں اور میرے قرآن کو مان لوں, جبکہ دونوں قرآن میں ایک ہی ہے. صرف بلو اور گرین کی وجہ سے میں کہوں نہیں یہ میرا قرآن ہے اور گرین تمہارا قرآن ہے. اندر کی بات تو ایک ہی ہے نا. وہ کوئی کہے نہیں پلیز آج آپ یہ لے لو, میں کہوں یہاں دے دو, ایک ہی بات تو لکھی ہوئی ہے نا, یا میں بلو گرین پر جھگڑنے شروع ہو جاؤں گی. تو وہی چیز ہے کہ ہر نبی بات ایک ہی کرتے ہیں, صرف انسان ہے جو اپنے نبی کے نام سے بس کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اندر جو ملاوٹ ہو گئی ہے اس کے پلیٹ فارم پر کھڑا رہ جاتا ہے. ہم سب کو ملاوٹ ہٹانے کا حکم ملا ہوا تھا کہ ایک شخص دلیل پر اپنے رب کی طرف سے, اس سے پہلے بھی کتاب موسیٰ بھی ہو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کا. جو کفر کرے گا اس کتاب کا تو وہ ان گروہوں میں سے ہوگا کہ آگ اس کی وعدہ گاہ ہوگی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکو فی مریا, آپ شک میں نہ پڑیں اس کتاب سے, بے شک یہ بالکل سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے. کیسے اب اور اس کو سوچو کہ اس شخص نے, دوسرے دین والے نے بھی جب آپ کو ٹیلی کر دیا, کتاب موسیٰ سے آپ کو ٹیلی کر دیا, تو آپ کوئی شک میں نہ رہیں. ٹھیک ہے, اس کتاب سے آپ بالکل شک میں نہ رہیں, بالکل حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے. لیکن اکثریت لوگوں کی لا یؤمنون, ایمان والی ہی نہیں ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ. یہ ہیں وہ لوگ کہ پیش ہوں گے اپنے رب پر. اب آپ نے دیکھا کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے. اور بات کس کی ہو رہی تھی؟ دلیل کی بات ہو رہی تھی.